السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ عزیز بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید قوی ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک نام لے کر ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ حسب سابقہ، حسب دستور ہم نے اپنا سبق مکمل کیا ہے، جو کافی اہم سبق تھا ہمارے لیے۔ ایمانداری، کسان کی ایمانداری پر ہم نے بات کی، اور کسان کے ساتھ جو کھیت کا مالک اس نے کیسا رویہ روا رکھا، کس طرح سے پیش آیا، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، کوئی بڑھ کر چیز نہیں ہے۔ خاص کر ایمانداری کا ثبوت دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہمسائیگی میں، اپنے آس پڑوس میں ضرور اس چیز کا پتہ رکھنا چاہیے کہ آس پڑوس میں کوئی مت مجبور ہے، کوئی مت غریب ہے، کوئی مت کسی مجبوری سے دوچار ہے، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ کوئی مت بیمار ہے، اس کی خبر لینی ہے۔ کوئی مت کسی وجہ سے پریشان ہے اور ہم اس سے بے خبر ہیں، تو لہٰذا اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم آج سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوالات سے پہلے کچھ الفاظ معنی ہیں، جیسے پڑھیے اور لکھیے۔ آپ کتاب کی طرف دیکھیے، پیج نمبر 42 ہے۔ گنگا یہ ایک دریا کا نام ہے۔ ایمانداری، اچھی نیت والا، جس کی نیت اچھی ہو اس کو ایماندار کہتے ہیں۔ قحط، سوکھا، کال جو قحط سالی آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے فصل نہیں اگا سکتے ہیں ہم اچھے سے، بارشیں نہیں ہوتی وغیرہ، تو اس وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہم نے بھی یہ حالات دیکھے ہیں۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ دھان کی فصل، خشک فصل جو ہے، کافی متاثر ہوئی۔ بہرکیف، فکر سوچ کو کہتے ہیں، پریشانی کو کہتے ہیں۔ سہارا، کسی کی مدد بننا، کسی کی مدد کرنا۔ جھجکا کا مطلب ہوا رکا، ٹھٹکا۔ تو پیارے بچوں، اب سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ہے پہلا سوال، کسان کیسا آدمی تھا؟ کسان کیسا آدمی تھا؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس، کسان کیسا آدمی تھا۔ بچوں، اس کا جواب آپ کے پاس محفوظ ہے۔ اب دیکھیے، کسان ایماندار آدمی تھا، یہ لکھا ہوا یہاں پر۔ تو دوسرا سوال ہے، کسان نے چوری کا ارادہ کیوں کیا؟ کسان نے چوری کا ارادہ کیوں کیا؟ کسان نے چوری کا ارادہ کیوں کیا؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب بھی آپ کے پاس محفوظ ہے۔ سخت قحط کی وجہ سے اس کے پاس گائے کے لیے چارہ نہیں تھا، اس لیے چوری کرنے کا ارادہ ہوا۔ سخت قحط کی وجہ سے اس کے پاس، یعنی کسان کے پاس، گائے کے لیے چارہ نہیں تھا، اس لیے چوری کرنے کا ارادہ ہوا۔ تو تیسرا سوال ہے، کھیت میں کسان نے کیا آواز سنی؟ کھیت میں کسان نے کیا آواز سنی؟ بچوں، کھیت میں کسان نے کیا آواز سنی؟ ہم مین و ان وہی الفاظ لکھتے ہیں۔ کھیت میں کسان نے ایک آواز سنی کہ اے بے وقوف، برا کام مت کر۔ ٹھیک ہے بچوں، اے بے وقوف، برا کام مت کر۔ کھیت کا مالک کیوں شرمندہ ہوا؟ کھیت کا مالک کیوں شرمندہ ہوا؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب ہے، کھیت کا مالک اس لیے شرمندہ ہوا کیونکہ وہ غریب کسان کی حالت سے بے خبر تھا، اور اس کے حال پر کافی رحم آیا۔ تو پیارے بچوں، اگلا سوال ہے، کھیت کے مالک نے کسان کے ساتھ کیا بھلائی کی؟ کھیت کے مالک نے کسان کے ساتھ کیا بھلائی کی؟ یہ کتاب پہ لکھا ہوا ہے، کھیت کے مالک نے چارہ کا پورا گٹھا سر پر رکھ کر، یعنی کندھوں پر رکھ کر، کسان کے گھر پہنچایا، کیونکہ وہ کسان کی ایمانداری
سے کافی متاثر ہوا، کیونکہ وہ کسان کی ایمانداری سے کافی متاثر ہوا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے سوالات۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ نیچے دیے گئے لفظوں سے جملوں کی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ لفظ دیے ہوئے ہیں تو ان کو خالی جگہوں کو پر کرنا ہے انہی الفاظ سے، جیسے یہاں لفظ دیا ہوا ہے قحط، غریب، حال اور ایمان۔ تو نیچے ہے کسان بہت غریب آدمی تھا۔ پہلے کا آئے گا غریب۔ ڈیش کے دنوں میں ہر چیز کا ملنا مشکل ہوتا ہے، قحط کے دنوں میں ہر چیز کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈیش سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ایک جگہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کا ڈیش جاننا چاہیے، ایک دوسرے کا حال جاننا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ سوال بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بہت آسان سوال ہے۔ اس سبق میں ایک مرکب لفظ ہے، مرکب دو جو مل کر بن جائے ان کو مرکب کہتے ہیں۔ تو ایماندار آیا ہے جو دو کلمات یعنی ایمان اور دار سے بنا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے ایمان رکھنے والا۔ اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ اب نیچے ہوئے لفظوں میں دار لاحقہ بڑھا کر معنی بتائیے۔ پہلے سابقہ ہوا، اب ہے لاحقہ۔ سابقہ تو ہم نے اگلے سبق میں پڑھا ہے، آج ہم لاحقہ کو پڑھ رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایک یہاں پہ کیا ہوا ہے ایماندار، اب آگے ہے مال، آگے آپ لکھیے مالدار، ہے نا، مالدار، زمین زمیندار، نوکدار جس کی نوک تیز ہو، دمدار، شرمدار، رشتہ دار، سمجھدار، رسدار جس میں رس ہو، جاندار جس میں جان ہو، دار کا معنی ہوا رکھنے والا، رنگدار۔ تو یہ سب ہم نے یہاں کیے ہیں، یہاں لکھا ہوا میں نے مالدار، زمین زمیندار، نوکدار، دمدار، جاندار، شرمدار اور رشتہ دار، سمجھدار، رسدار، رنگدار۔ تو یہ ہمارا آخری سوال تھا اس سبق کا، ایمانداری کا۔ تو پیارے بچوں، آپ اچھے سے گھر میں ان کو دیکھیے، پرکھنے کی کوشش کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ بہت آسان سا سبق ہے اور آپ ساتھ ساتھ یاد بھی کیجیے۔ تو پیارے بچوں، آج یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں، یہیں پر آپ سے وداع لیتے ہیں، رخصت لیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ایک سبق لے کر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔